ابھی ایک روحانی پاور کو بڑھانے کے چند ایک ٹپس آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا ٹپ روحانی پاور کو بڑھانے کا ہوتا ہے کہ آپ کا دل صاف ہونا چاہیے۔ دل صاف کرنے کا مطلب آپ کے دل کے اندر کبھی یہ نہ ہو کہ آپ نے کسی کا بھلا کیا ہے، کل آپ کے ساتھ اگلے بندے نے برا کر دیا ہے تو آپ اس کو طعنے دیں، اس کے بارے میں برے برے گمان پیدا کریں دل میں کہ وہ ایسا تھا، اس نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، ہر کس نے۔ بالکل دل آپ کا اس طریقے سے صاف ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اس کے پیچھے پرواہ یا فکر کرنے کی ضرورت اب نہیں، اور اب صرف ایک ہی چیز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور چاہت کو ہی حاصل کرنا۔ پہلی چیز آپ کے اندر یہ ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، آپ کے اندر ایک حقیقت اور چاہت والا تعلق ہونا چاہیے اپنے اللہ کے ساتھ، جس میں آپ جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہوں تو وہاں پر آپ کسی جگہ پہ موجود نہ ہوں، اس جگہ کے علاوہ جہاں آپ ذکر کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، جب آپ ان کی محفل میں موجود ہیں تو کبھی بھی اس محفل کو چھوڑ کے نہ بھاگیں۔ کوئی آپ کو نصیحت کی بات بتا رہا ہے، اس کی بات کو توجہ سے سنیں۔ کبھی بھی اپنے ذات، اپنے مقاصد، اپنی غرض کو ان کی علم، ان کی حقیقت اور ان کے ولولے کے ساتھ نہ چھوڑیں۔ ہمیشہ ادب والوں کی محفل کو سمجھیں، ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوتی ہے، اور جب آپ ان کی محفل میں بڑے مؤدبانہ طریقے سے بیٹھیں گے تو اللہ راضی ہوگا، اور جب وہ اپنی رحمت بھیجے گا تو اس کی کرن آپ پر بھی پڑ جائے گی۔ اگلا سٹیپ وہ ہے غریب اور محتاج کا خیال رکھنا۔ غریب اور محتاج کا خیال رکھنا روحانیت کو بہت زیادہ بلندی کی طرف لے جاتا ہے، جس میں آپ جب کسی غریب اور محتاج کا خیال رکھیں گے، بالفرض آپ کے پاس 100 روپے ہیں، آپ نے اس کے اندر سے فیصلہ کیا ہے کہ 50 روپے میں نے خود استعمال کرنے ہیں اور 50 روپے میں نے اللہ کے راستے میں تقسیم کرنے ہیں۔ آپ اس 50 کے اندر کتنے لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں؟ غریبوں کو دے سکتے ہیں، یتیموں کو دے سکتے ہیں، بے سہارا لوگوں کو دے سکتے ہیں، اکیلے لوگوں کو دے سکتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جو فلاحی کام ہے ان میں بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ اب 50 آپ کی لائف کے اوپر خرچ ہو گیا اور 50 اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں خرچ ہو گیا۔ جب آپ کی سوچ اس انداز کے ساتھ جڑ جائے گی کہ آدھ میں نے رکھنی ہے اور آدھ اللہ اور اس کے رسول کے در پہ پہنچانی ہے، تو کیا ہوگا؟ کبھی آپ خالی نہیں ہوں گے، کبھی آپ محتاج نہیں ہوں گے۔ آپ کو عزت اللہ کی طرف سے ملے گی اور درجات اللہ کی طرف سے ملیں گے۔ چاہے آپ نے رب کا دیا ہوا رزق ان تک پہنچایا، ضرورت مندوں کی مدد کی، لیکن آپ کا مقام اللہ کریم ضرور بڑا کرے گا، اس لیے کہ آپ نے اللہ کے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اس کو اپنا سمجھ کر اپنے پاس نہیں چھپایا، بلکہ اس کو اللہ اور اس کے حبیب کی محبت اور چاہت میں پیش کر دیا۔ اگلا جو سٹیپ ہے روحانیت کو بڑھانے کا، وہ ہے بہت زیادہ حد تک برداشت۔ برداشت ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کے اندر کبھی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آپ کو گالیاں دے جائے، لڑ جائے، جھگڑ جائے، کچھ بھی کر جائے، تو آپ یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ بندہ خدا سے دور رہتا ہے، اس بندے کو کسی کمزور، کسی نادان کی قدر نہیں ہے، تو یہ جہالت پہ کھڑا ہے۔ اور ہم اگر اپنے رب کا خوف دل میں رکھ رہے ہیں تو ہم نے اس کو اچھا بنانا ہے، اس کے اندر سے جہالت کا مادہ ختم کرنا ہے۔ اگر یہ ہمیں گالیاں دے رہا ہے تو ہم سن لیں، لیکن اس کو اس کے بدلے میں گالیاں نہ دے۔ اس سے اس کے دل میں رحم آ سکتا ہے کہ یہ لوگ کتنے معزز ہیں کہ میں نے گالیاں دی ہیں لیکن انہوں نے پھر بھی کچھ نہیں بولا اور انہوں نے پھر بھی میری عزت کی قدر کی۔ تو جب آپ کے دل میں اپنے خدا کا خوف ہوگا اور دیکھنے والا آپ کو دیکھے گا
تو جیسے ہی آپ کو دیکھے گا تو اس کی نظریں جھک جائیں گی، کیونکہ شیطان ہمیشہ آگ کے اوپر آگ ڈالتا ہے۔ اگر وہ جلائے گا آگ اور ہم بھی اس کے اوپر آگ ڈالیں گے تو آگ بڑھے گی، اور اگر ہم پانی ڈال دیتے ہیں تو آگ ختم ہو جائے گی۔ اگلا جو سٹیپ ہے روحانیت کو بڑھانے کا، وہ ہے بہت زیادہ حد تک کمزور لوگوں کا خیال رکھنا۔ کمزور لوگ آپ کے گھر کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے چھوٹے گھر کے فریق بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کو بولنا نہیں آتا، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کچھ بیان نہیں کر سکتے، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو ہر ٹائم رونا دھونے کی کیفیت رہ جاتی ہے۔ تو اس ٹائپ کے جتنے بھی لوگ ہیں، ایک دانا کا کام ہے کہ وہ ان کو پیار دے، ان کا خیال رکھے، ان کو اکیلا فیل نہ ہونے دے، ان کے اندر بہت زیادہ حد تک خوشی لے کے آئے، جس سے اللہ کریم اس پر راضی ہوگا، کیونکہ ایک دنا کے فرض میں شامل ہے۔ اگر ایک کمزور کے اوپر دنا سخت نظر رکھے گا تو کمزور سے بھی بدتر ہوتا جائے گا، اور اگر دانا اپنی جگہ اس کمزور کو دے دے گا تو اللہ اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے اس کمزور کو بہادر بنائے گا، اس کے اوپر خاص کرم نازل کرے گا، جس کے نتیجے میں جس انسان نے اس کو طاقت دی اس کی عزت اور تعظیم میں مزید بلندی عطا فرمائے گا۔ اب اگلی چیز جو روحانیت کے اندر ہے وہ ہے بہت زیادہ حد تک سچا بن کے رہنا۔ سچا ایک ایسا عمل ہے جو کہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، اور جب ہم سچے بن جائیں گے تو اللہ کریم بہت زیادہ کرم کر دے گا، کیونکہ اللہ کریم کا قرآن ہے ان اللہ مع الصادقین، کہ اللہ سچوں کے ساتھ ہے۔ سچا وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی اپنا تما نہیں کرتا، اپنی جان کا تما نہیں کرتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اور سچ بولنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کا خوف جب اس کے دل میں ہوتا ہے تو اس کو یہ نہیں ڈر لگتا کہ دنیا کے اندر میں اکیلا ہوں، لوگ پتہ کس ٹائپ کے ہیں، کس انداز کے ہیں، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میں ان سے ڈر جاؤں، ان سے گھبرا جاؤں، اکتا جاؤں، تو وہ تو سچ کا میں گلا دبا دوں گا۔ جب سچ کا میں گلا دبا دوں گا تو پھر کبھی بھی ہم اپنے معاشرے کے اندر خوشحال نہیں رہ پائیں گے، کیونکہ ہم اپنے گھر میں عذابات کا نزول خود کروانے کے اہل بنے گے۔ اس کے نتیجے میں ہمیں بہت ساری تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم سچ کا رستہ تھام لیتے ہیں، سچ کا دامن تھام لیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہمارا بول بالا ہوگا، اور اللہ ہمارے اوپر اتنا رحم کرے گا کہ کوئی بھی دنیا کی طاقت ہمیں شکست نہیں دے پائے گی، اور سچ کا نام اونچا رہے گا، کیونکہ سچ کے بارے میں بھی قرآن ہے کہ حق اور باطل کی جنگ ہوئی، حق باطل سے ٹکرایا، باطل حق سے ٹکرایا، باطل کو مٹنا ہی تھا اور باطل مٹ گیا۔ تو مطلب ہمیشہ سچ بولنا سیکھیں، سچی بات کرنا سیکھیں، سچے لوگوں کو سننا سیکھیں، سچے لوگوں کا احترام سیکھیں، سچے لوگوں کے آگے خاموش ہونا سیکھیں، ان کے مقام کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ ان کا تحفظ کریں۔ یہ چیزیں آپ کو اللہ کے قریب کریں گی، کیونکہ سچوں کی صحبت انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی خاص محبت میں چھوڑ دیتی ہے۔ اب جو اگلا سٹیپ ہے اس کے اندر وہ ہے بہت زیادہ حد تک سادہ ہو کے رہنا۔ سادہ ہو کے رہنا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی روحانیت کو بلند کرتا ہے، جس میں وہ بہت زیادہ حد تک ہر پل اپنے آپ کو مٹا کے رکھتا ہے۔ اس کے اندر کوئی غرور نہیں آتا، کوئی گھمنڈ نہیں آتا، کوئی نفرت نہیں آتی، کوئی اکڑ نہیں آتی، کوئی لالچ نہیں آتا، کوئی حرص نہیں آتا، کوئی حسد نہیں آتا۔ وہ انسان ہمیشہ اپنے رب کے آگے سر جھکا کے جیتا ہے اور زمین کے اوپر بیلنس بنا کے جیتا ہے۔ یہ نہیں لگتا کہ یہ بندہ بڑا ہے اور ہم چھوٹے ہیں، بلکہ سب کے درمیان وہ ایک ہو کے چلتا ہے، اور کبھی بھی کسی کے سامنے خود کو لاچار نہیں بناتا، سب کے درمیان برابر ہو کے چلتا ہے، سب کے دل درد کو سمجھتا ہے، سب کی تکلیفوں کو سمجھتا ہے، سب کا ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہے۔
اپنے گھر سے اٹھا کے دیتا ہے لیکن سب کے گھروں کو آباد کرتا ہے، سب کے لیے خوشحالیاں اور بہتریوں کا سما پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ کریم کا خاص فضل اور اس کی رحمت اس کے اوپر جاری ساری رہتی ہے، کیونکہ وہ انسان بہت زیادہ حد تک سادگی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور سادگی میرے پیارے کریم آقا کا پسندیدہ عمل ہے۔ یہی وہ سادگی کا لمحہ ہے جس میں انسان گناہوں سے بچتا ہے، دنیا کے دکھ دردوں سے بچتا ہے، کیونکہ اگر وہ اونچی اڑان بھرے گا، اونچی سوچ سوچے گا تو اس کے اندر لالچ پڑے گا، غرور پڑے گا، نفرت پڑے گی، ہر وہ جرم اس کے اندر پیدا ہو جائے گا صرف اونچی اڑان بھرنے کی بس۔ تو اگر انسان اپنے آپ کو سادہ رکھتا ہے، اللہ کریم کا خاص فضل اور اس کی رحمت اس کے اوپر عام ہو جاتی ہے، اور کبھی بھی کوئی چیز اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ اب اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے دروازے پر جھکائے رکھنا۔ یہ ایک ایسا سٹیپ ہے جو کہ بہت مشکل ہے، اور بہت کم لوگ ہی ہیں جو کہ اس سٹیپ کو عبور کر پاتے ہیں۔ جو عبور کرتے ہیں وہ بہت بڑی چیز بن جاتے ہیں، اور جو نہیں کر پاتے وہ خالی کے خالی رہ جاتے ہیں۔ وہ کون سا سٹیپ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے در پر جھکے رہنا، کیونکہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے لیے رہبر ہیں۔ جب ہم ان کی اتباع کریں گے تو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے سب کچھ بنا دیا، تو گویا ہم نے اپنے رب کی اطاعت کی، رب کا احترام کیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ خوش ہوگا کہ میرے محبوب کی تعریف ہو رہی ہے، جس محبوب کو میں نے دو جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا، دو جہانوں کا سردار بنا کے بھیجا، جنت و جہنم دونوں جہانوں کا سردار بنا کے بھیجا، تو میرے محبوب کی تعریف ہو رہی ہے، تو اللہ کریم بہت خوش ہوگا۔ اور اللہ کریم کی خوشی کا راز پیارے کریم آقا کی محبت ہے۔ جتنا ہم محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے جائیں گے، اتنا اللہ ہمارے قریب ہوتا ہے گا، بہت زیادہ قریب ہوتا ہے گا۔ اب جب ہم جھک جاتے ہیں، جھک جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی اللہ سے کسی چیز کا شکوہ نہ کریں، خاموش رہیں، نماز پڑھیں، صرف اس کا قرب مانگیں، اس کی مخلوقات کی بھلائی مانگیں، اپنا تذکرہ درمیان میں نہ کریں۔ ہمیشہ اپنے رب کو یہ فیل کروائیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر اللہ کے بہت احسانات ہیں۔ ایک ایمان والا، ایک دین حق پر چلنے والا انسان اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ میرے اللہ کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں، اور میں اگر ان کو جھٹلاؤں گا تو پھر بھی وہ احسانات اس کے ختم نہیں ہوں گے، وہ چلتے رہیں گے، لیکن بروز قیامت وہ مجھے ضرور پوچھے گا۔ تو اس لیے اس انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اس کو خبر نہیں ہوتی کہ میں کون ہوں، میں کون نہیں ہوں، میری زندگی کی کوئی ضروریات ہیں، میرا کچھ ہے اس دنیا میں یا نہیں ہے، اس کو نہیں یاد ہوتا۔ صرف ایک ہی چیز یاد ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ بھی وفا کروں اور اس کی مخلوقات کا خیال رکھوں، کیونکہ ہماری پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے۔ جب وہ خیال رکھنا شروع کرے گا تو بہت سارے لوگ اس کو دکھ درد اپنے سنانے آئیں گے، بہت سارے لوگ اس کے اوپر توقعات کریں گے، بہت امیدیں کریں گے، اور جب وہ کسی کی امید کی طرف راغب ہوگا تو بہت سارے لوگ اس کو دل سے دعا دیں گے۔ اور دل سے دعا ایک ایسا لمحہ ہے، ایک ایسی قوت ہے جو بروز قیامت اس کو سرخرو کرے گی، جب سارے کے سارے لوگ اس کی حمایت میں بولیں گے کہ یہ بندہ بہت اچھا تھا، یہ بندہ بہت اچھا تھا، تو اللہ کریم ان کے توسط سے اس کی بخشش فرما دیں گے اور اس کے درجات کو بلند فرما دیں گے۔ اور جو لوگ اس کی صحبت میں تھے، اس کے دوستوں میں تھے، ساتھیوں میں تھے، عزیزوں میں تھے، تو اللہ کریم ان کا بھی مقام ساتھ بلند کرے گا، کیونکہ وہ اس کی صحبت میں تھے، اس کے سائے میں تھے، جس وجہ سے اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ان پر نازل ہوئی۔ اب اگلا سٹیپ اس چیز کے اندر آتا ہے، وہ ہے بہت زیادہ حد تک فاقے کاٹنا۔ فاقے کاٹنا ایک ایسا لمحہ ہے جس میں انسان اپنی جیب سے سب کچھ دیتا ہے لیکن کچھ لیتا نہیں ہے بدلے میں، ہمیشہ دیتا ہے، لیتا نہیں ہے۔
جتنا بھی ہو جائے وہ دیتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو دھوکہ دے جاتے ہیں، جھوٹ بول جاتے ہیں، غلط بیانی کر جاتے ہیں، لیکن وہ انسان اس ٹائپ کا ہوتا ہے، کبھی کسی کے پیچھے دوڑ نہیں لگاتا۔ وہ جس در پہ بیٹھا ہے وہ اسی پہ ہی بیٹھا رہے گا، کبھی بھی وہ اس در کو چھوڑ کر دوسرے در پہ نہیں جائے گا، ہمیشہ اسی در پہ بیٹھے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ مجھے یہاں سے ہی سب کچھ ملا تھا، اب گیا بھی ہے تو یہاں سے دوبارہ بھی ملے گا، لیکن میں اگر در چھوڑ گیا، اگر میں سوچ اپنی بدل گیا، اگر میں دنیا کو دیکھ کے ان میں کے بہکاوے میں آ گیا، تو پھر میں ویران ہو جاؤں گا۔ میرا رب مجھ سے جدا ہوا، مجھے دنیا تو مل جائے گی لیکن سکون نہیں ملے گا، خوشیاں نہیں ملیں گی، مجھے کسی خوشی کے اندر مزہ نہیں آئے گا، کوئی ذائقہ نہیں ملے گا، کیونکہ سب کچھ تو اس کی رحمت کے ساتھ تھا۔ جب اس کی رحمت ہی نہ پہنچی تو پھر کیا بچے گا؟ اگلا جو سٹیپ ہے، اس کو خاک کے تو برداشت کرنے پڑیں گے، خاموشی اختیار کرنی پڑے گی، بہت زیادہ حد تک، بہت زیادہ حد تک اپنے اندر وہ انسان عاجزی لے کے آئے گا۔ عاجزی ایک ایسی چیز ہے جو اس انسان کو بہت زیادہ حد تک، بہت زیادہ حد تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں راغب کرتی ہے، قائم کرتی ہے، کیونکہ عاجزی کی بہت ساری اقسام ہیں۔ یہ نہیں عاجزی کا صرف آپ نے نماز پڑھی جھک گئے یہ عاجزی ہو گئی، عاجزی یہ نہیں، عاجزی وہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کی خدمت بھی کرو، بڑا بن کے نہیں، چھوٹا بن کے، مالک بن کے نہیں، نوکر بن کے، تاکہ کوئی بھی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم کمزور ہیں اور یہ طاقتور ہیں، اور اس کا یہ سوچ اپنے اندر پیدا کر کے آنا کہ میں کمزور ہوں اور یہ طاقتور ہے، تو وہ ناشکری کرے گا، اور جب ناشکری کرے گا تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا، کیونکہ ہم علم والے تھے، ہم عقل والے تھے، اس کو سمجھ نہیں تھی، ہمارا رائٹ تھا کہ ہم اپنی عزت اس کے سامنے پیش کرتے کہ کبھی وہ ہمارے رب کا شکوہ نہ کرے، ہمارے رب کے بارے میں کوئی غلط بات نہ بولے، چاہے وہ اپنے رب کو بھولا ہوا ہے، اپنے رب سے دور رہتا ہے، لیکن ہم تو اس کے قریب رہتے ہیں۔ ہمارا یہ فرض بنتا تھا کہ ہم اس کو اتنی عزت دیتے کہ اس کو خبر ہی نہ ہوتی کہ میں اکیلا ہوں، اس کو خبر ہی نہ ہوتی کہ میں کسی مشکل میں ہوں، کسی تکلیف میں ہوں، اس کا اتنا خیال رکھتے کہ اس کو ہمیشہ اپنے رب کی یاد کے ساتھ اتنی لگان ہو جاتی کہ وہ اللہ اور اس کے حبیب کے احسانات کو تسلیم کر لیتا اور مان لیتا اور جان لیتا کہ واقعی اللہ کی جتنے بھی نیک لوگ ہیں وہ سب کے سب بہت عالیشان مقام رکھتے ہیں، عالیشان سوچ رکھتے ہیں۔ اب یہ سٹیپ عاجزی کے اندر آ گیا۔ اگلا جو ایک سٹیپ آتا ہے وہ آتا ہے کہ وہ انسان بہت زیادہ رحم دل ہوتا ہے۔ رحم دل ہونا بہت بڑا عمل ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی غلطی معاف کر دیتے ہیں، اس کو رحم دلی بولتے ہیں۔ رحم دلی یہ نہیں ہوتی، رحم دلی وہ ہوتی ہے جتنے کا جتنا خسارہ بھی ہو جائے پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، ہمیشہ اس کے ذات کے اوپر یقین رہ جائے، ہمیشہ اپنے رب کی شان پہ یقین رہ جائے، کبھی بھی اس کا دامن نہ چھوٹے، چاہے جتنے تکلیفیں آ جائیں، جتنے مصائب آ جائیں، جتنی بیماریاں آ جائیں، جو کچھ بھی آ جائے، لیکن یہ ساتھ نہ چھوٹے۔ اور جب یہ ساتھ قائم رہے گا، ہمارے اوپر عذابات گریں گے، تکلیفیں گریں گی، درد گریں گے دنیا کے لحاظ سے، لیکن پھر بھی یہ ساتھ نہیں چھوٹے گا، تو اللہ کریم کہے گا کہ واقعی کامل ایمان انسان ہے، کہ جس انسان نے اپنا سب کچھ لٹا دیا مگر میرا ہاتھ نہیں چھوڑا، مجھے نہیں چھوڑا، اس نے ہمیشہ میرا دامن تھامے ہی رکھا، اور کبھی بھی اس نے تفرقہ بازی کے اندر جانے کی کوشش نہیں کی، کبھی بھی کسی چیز کو دیکھ کر، دنیا داری کی چیزوں کو دیکھ کر اس نے اپنے آپ کو پھیلانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس انسان نے ایک عاجزی دکھائی، اتنی ہمت دکھائی کہ میں لٹ جاؤں گا، کٹ جاؤں گا، جو بھی ہو جائے گا، لیکن جس نے مجھے پیدا کیا میں اس کا در چھوڑ کے کبھی بھی نہیں جاؤں گا، کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ اب یہ ساری چیزیں تھیں جو کہ آپ کو روحانیت کی پہلی فیز کے اندر بتائی گئی ہیں، کیونکہ روحانیت کے بہت سارے سٹیپس ہیں، یہ پہلا سٹیپ ہے جس کے اندر یہ ڈیمانڈس ہیں۔ جب آپ لوگ ان ڈیمانڈس پہ فوکس کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی دعاؤں کے اندر اثر آئے گا، عبادات میں اثر آئے گا، آپ کو اپنے رب سے محبت ہوگی، چاہت بنے گی، آپ کا یقین مضبوط ہوگا۔ اب یہ وہ باتیں تھیں جو کہ آپ لوگ سنیں گے،
پھر اس کے بعد ان پر ڈسکشن کی جائے گی۔ جزاک اللہ۔